حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اسلامی تاریخ اور روایات میں ایک اہم موضوع ہے۔ اس کہانی کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے اور مختلف اسلامی کتب میں بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہمیں ایمان، توحید اور صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ اس تفصیلی کہانی کو 4000 الفاظ میں بیان کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ تفصیل سے بیان کروں۔ ابتدائی حالات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے علاقے بابل میں ہوئی۔ بابل اس وقت ایک عظیم اور مشہور شہر تھا جہاں کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اس وقت کے بادشاہ نمرود تھے جو خود کو خدا سمجھتے تھے اور لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا جو پیشے سے بت تراش تھے۔ ان کے والد بھی بت پرست تھے اور بتوں کو بیچنے کا کام کرتے تھے۔ خواب کا واقعہ۔ نمرود کے زمانے میں ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے نکل کر اس کی مملکت کو روشنی سے بھر دے رہا ہے اور پھر اس روشنی سے اس کی مملکت تباہ ہو جاتی ہے۔ نمرود نے اس خواب کی تعبیر کے لیے اپنے دربار کے نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا۔ تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ اس کی مملکت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ حکم قتل۔ نمرود نے یہ سن کر حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو سکے جو اس کی بادشاہی کے لیے خطرہ بنے۔ اس حکم کے بعد نمرود کے سپاہی ہر گھر کی نگرانی کرنے لگے تاکہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو بھی ایک رات خواب آیا کہ ان کے بطن سے ایک عظیم نبی پیدا ہوگا جو لوگوں کو بت پرستی سے نجات دلائے گا۔ یہ خواب دیکھ کر انہوں نے اپنے شوہر آزر کو بتایا اور اس خوف کا اظہار کیا کہ اگر ان کا بچہ پیدا ہوا تو نمرود کے سپاہی اسے قتل کر دیں گے۔ پیدائش کا وقت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ انہیں شہر سے باہر لے جائیں تاکہ بچہ محفوظ رہے۔ آزر نے اپنی بیوی کو شہر سے باہر ایک غار میں پہنچا دیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کا معجزہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے انہیں اس غار میں چھپا دیا اور خود واپس شہر آ گئیں۔ غار میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ایک خاص نظام بنا دیا۔ غار کے مینا پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا گیا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دودھ اور کھانا کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا۔ غار میں پرورش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں چند سال تک پرورش پاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں ہی تعلیم دی اور ایمان کی روشنی عطا کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو خواب میں حکم دیا کہ وہ غار جائیں اور اپنے بچے کو لے آئیں۔ والدہ کی واپسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے خواب کی تعبیر پر عمل کرتے ہوئے غار کا رخ کیا اور اپنے بچے کو واپس لے آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر میں لایا گیا تو ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ بت پرستی کے خلاف سوالات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے والد اور لوگوں کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ یہ بت کیا ہیں اور کیوں ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ ان کے والد نے جواب دیا کہ یہ ہمارے دیوتا ہیں اور ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا یہ دیوتا سنتے ہیں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ان کے والد نے جواب دیا کہ یہ صرف ہمارے آباء و اجداد کی روایات ہیں اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے توحید کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کی روشنی عطا کی اور ان کے دل میں بت پرستی کے خلاف بغاوت کی آگ جلا دی۔
बुत खाना की तोड़ फोड़। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका गनीमत जानकर बुत खाने में जाकर तमाम बुतों को तोड़ दिया। जब लोग वापस आए और अपने बुतों को टूटा हुआ देखा तो बहुत गुस्से में आए और इन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ये किसने किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सबसे बड़ा बुत है, उसी से पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया। नमरूद के सामने पेशी। जब नमरूद को इस वाक़े का इल्म हुआ तो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने हमारे देवताओं को क्यों तोड़ा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये आपके देवता हैं, अगर ये सच्चे हैं तो इन्होंने अपने आप को क्यों ना बचाया। आग में डालने का हुक्म। नमरूद ने गुस्से में आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती बन जा। आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती बन गई और वो सलामत बाहर निकल आए। नमरूद का हैरान होना। जब नमरूद ने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सलामत निकल आए हैं तो वो हैरान रह गया। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारा खुदा कौन है जो तुम्हें इस तरह बचा सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वो है जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है और जिसके हुक्म से सब कुछ होता है। हिजरत का हुक्म। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को छोड़कर हिजरत करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत आयतकरदा और भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत की और मुख्तलिफ इलाकों में तबलीग करते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत के असरात। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत और उनकी ज़िंदगी का वाक़या हमें ये सबक देता है कि सच्ची ईमान और तौहीद की राह पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती से निजात दिलाने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उनका ईमान मजबूत रहा। ये तफसीली कहानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत और उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि ईमान की रोशनी कभी भी मानद नहीं पड़ती और अल्लाह ताला हमेशा अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है।